بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ہم انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے، بڑے مقام و مرتبے والے اللہ کے نمائندے نبیوں اور رسولوں سے متعلق ان کے واقعات اور ان کی سیرتیں اور ان سیرتوں سے ملنے والے سبق اور ان کی قوموں پر آنے والی حالات سے ملنے والی عبرت، ان سب چیزوں کو ہمارے اس سنڈے کے سبق میں، ہر سنڈے ہونے والے سنڈے سبق کے اندر انشاءاللہ ہر وارم ہم اس کو سنیں گے اور جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قرآن کریم کے اندر انبیاء اور رسولوں سے متعلق واقعات، تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ہم بچپن میں ایمان سے متعلق دو دعائیں یاد کیے ہیں، ایک کا نام ہے ایمان مجمل، دوسرے کا نام ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل میں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا تذکرہ ہے۔ ہم کو یاد ہوگا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ورسلہ، اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ میں اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، اور اس کے رسولوں پر، جتنے پیغمبر نبیوں کو اللہ نے رسولوں کو بھیجا سب پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اسلام کے تمام احکام اور عقیدوں کا بلیوز، رولز جتنے بھی ہیں، سب کا خلاصہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر ایک توحید، یعنی اللہ کو اس کی شان، ذات، صفات کے ساتھ ایک ماننا۔ نمبر دو رسالت۔ کچھ باتیں بہت آسانی کے ساتھ نبیوں کے بارے میں، نبی کی ضرورت کیا، ان سب چیزوں کو بہت آسانی سے سوال جواب کی شکل میں آج کی اس مجلس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسالت یعنی رسولوں اور نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ نبیوں اور رسولوں کے بغیر دنیا اور عالم انسانیت میں کیا خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس خرابی کو دور کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور محبوب حقیقی ہیں، اور بندے اس کے محکوم، یعنی بندوں پر پورا کا پورا اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، اور بندے اللہ کو چاہنے والے، یعنی محب ہیں، اللہ کو چاہنے والے ہیں۔ ایک سچا محب اور پکا عاشق اپنے محبوب کی رضامندی اور خوشی کو پانے کے لیے ترستا ہے، اور اس کو خوش کرنے کی چیزوں کو جان کر اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ہر کام سے بچنا چاہتا ہے، ان کاموں کو جان کر بچنا چاہتا ہے جس سے محبوب ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے۔ سوال، جب بندے اللہ کو چاہنے والے ہوئے تو بندوں کو اللہ کی مرضی اور پسند کی چیزیں کیسے معلوم ہوگی؟ بندوں کو اللہ کی نامرضی اور ناپسندیدہ چیزیں کیسے معلوم ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے تو اللہ ہی کو یہ بتانا پڑے گا، کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بتانے سے بندوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیارے اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ ایک انسان کی پسند اور ناپسند ہی دوسرے انسان کو جب معلوم نہیں ہوتا تو خالق کائنات رب العالمین اللہ کی پسند اور ناپسند اس کے بتائے بغیر ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کی پسند ناپسند ہم کو معلوم ہونے کے لیے اللہ ہی کا بتانا ضروری ہے۔ سوال، کیا انسان خدا کی دی ہوئی عقل کی جو نعمت ہے اس کو استعمال کر کے اللہ کی پسند اور ناپسند کو جان نہیں سکتا؟ جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل سے جو باتیں ہم سمجھتے ہیں وہ حق ہے اور کون سی بات باطل ہے اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں، اور پھر عقل میں اس بات کی تمیز بھی نہیں ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر پائے۔ فرق کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ دنیا میں ایک انسان اپنی عقل سے ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو دوسرا انسان اپنی عقل سے اسی چیز کو برا بتاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری عقل میں جو چیز اچھی معلوم ہو تو یہ ضروری نہیں کہ خدا کے پاس بھی وہ اچھی اور پسندیدہ ہی ہو۔
یعنی میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میری عقل میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے تو یہ ضروری نہیں، میں اللہ پر حکم کو تھوپ نہیں سکتا کہ مجھے عقل میں اچھی ہے اس لیے وہ اللہ کو بھی اچھی ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے بتائے بغیر ہم اس کی پسند اور ناپسند چیز معلوم نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی سی ایم یا پی ایم اپنے احکام اور اعلانوں کو خود گھر گھر جا کر نہیں سناتا، بلکہ ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ اور دیگر میڈیا، سوشل میڈیاز کو استعمال کر کے پہنچاتا ہے۔ تو رب العالمین کیسے یہ کام خود کرے گا؟ یعنی اللہ خود گھر گھر در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے ہر گلی کوچے میں پھر پھر کر اپنے اوامر اور نواہی کو، اپنی پسند اور ناپسند چیزوں کو، اپنی مرضی اور نامرضی کی چیزوں کو بتلاتا پھرے گا؟ تو اللہ نے اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اور واسطہ اپنایا، اسی واسطے کو اسلام میں رسول، نبی، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ یعنی خدا کا وہ پسندیدہ بندہ۔ رسول، نبی، پیغمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کا وہ پسندیدہ بندہ جو خدا کا نمائندہ بن کر اس کی پسند اور ناپسند تعلیمات اور پیغامات کو بندوں کے پاس لے آئے۔ اب آج کے اس کلاس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ہی بات کافی ہے۔ یہ بات بہت ضروری باتیں ہیں، ہمارے ایمان سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں اچھے کاموں میں، بلکہ دوسروں کے دین کو، ایمان کو بنانے کے لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ خود اچھی طرح سمجھیں اس بات کو، 1 سے 2 مرتبہ سنیں، دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو خود سمجھ کر بتائیں، یا اس ویڈیو ہی کو شیئر کر کے آپ دوسروں کو بتا دیں۔ اللہ یقیناً جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔